بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے حوالے سے مشہور و معروف متن العقیدۃ الطحاویہ، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں ہم نے گزشتہ دنوں جو کلام پڑھا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی کی رؤیت کے حوالے سے اس کو ہم نے پڑھا کہ والرؤیت حق لأہل الجنت بغیر احاطۃ ولا کیفیہ۔ اچھا اور اس میں جو آخری یہ جو عبارت تھی فإنہ ما سلم فی دینہ الا من سلم للہ تعالی وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورد علم مشتبہ علیہ الی عالمہ۔ اس کے بعد 36 یہاں سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَثْبُتُ قدم الاسلام الا علی ظہر التسلیم والاستسلام۔ اب یہ گزشتہ ہی گفتگو کے حوالے سے یہاں پر بات چل رہی ہے کہ رؤیت کے متعلق جیسے فرمائیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تو فرمائیں کہ اس کی تفسیر اور تشریح وہی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا اور جو اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے اس معاملے میں جو کچھ مروی ہے وہ وہی ہے جو آپ نے فرما دیا اور اس کا معنی بھی وہی ہے جس کا ارادہ آپ نے فرمایا۔ اب اس میں جو ہے وہ متأولین کو کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ تعویل کے ذریعے کچھ چیز بیان کرے، متوہمین کو کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ وہم کے ذریعے بیان کرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیں کہ جو اللہ اور رسول کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے تو وہی دین کے اندر سلامت رہتا ہے، اور جو اس کے اوپر جو ہے مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو بندہ عالم کی طرف پھیر دے تو وہی اپنے دین میں سلامت رہتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ یہ عبارت آئی اور فرمائے کہ وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَاهِرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ۔ فرماتے ہیں کہ اسلام کا لفظی ترجمہ سمجھیے گا کہ اسلام کا قدم ثابت نہیں ہوتا، پختہ نہیں ہوتا، الا علی ظہر التسلیم والاستسلام، مگر تسلیم اور استسلام کے ظاہر پر۔ ظاہر کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پر، پشت پر، صحیح ہے؟ یعنی قدم الاسلام سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اس کا اسلام اس وقت تک مضبوط نہیں ہوگا، اسے اسلام میں اس وقت تک پختگی حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ تسلیم اور انقیاد نہیں کرے گا۔ جب تک کوئی شخص تسلیم اور انقیاد نہیں کرے گا اسے اسلام میں ثابت قدمی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ بہت زبردست اور خوبصورت کلام امام طحاوی علیہ الرحمہ یہاں پر فرما رہے ہیں، اور گزشتہ جو بحث تھی وہ بھی اسی طرح کی تھی۔ یعنی گویا کہ اسلام میں اگرچہ غور و فکر، تدبر اور تفکر ان کی اجازت ہے اور اس کی راہ ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تفکرو تدبرو، یعنی تفکر کرو، تدبر کرو، ٹھیک ہے؟
افلا ینظرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ تو یہ اس طرح کی آیات مبارکہ جو ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بندہ غور و فکر، تدبر، تفکر کرے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک چیز انسان کے اندر یہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، ان کے ارشادات پر اپنے سر تسلیم کو خم کر دے، اپنے آپ کو جو ہے جھکا لے، وہاں پر اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے۔ جو چیز عقل کے مطابق ہے بظاہر وہ بالکل درست ہے، اور جو چیز بظاہر عقل کے مطابق نہیں ہے، موافق نہیں ہے، تو اس میں اسے اپنے عقل کے پیچھے نہیں بھاگنا کہ بھئی میری عقل تو یہ کہتی ہے، میرا گمان تو یہ کہتا ہے، میری تحقیق تو یہ کہتی ہے۔ وہاں پر نہ آپ کی تحقیق چلے گی، نہ آپ کا گمان چلے گا، نہ آپ کی عقل چلے گی، وہاں پر صرف اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے فرمائیں کہ کسی شخص کے اسلام کا قدم اس وقت تک پختہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تسلیم اور استلزام پر نہیں ہوگا۔ تو جب وہ تسلیم کرے گا، استسلام کرے گا، قبول حق کا جذبہ اس کے اندر ہوگا، تو پھر جو ہے اس کو اسلام میں ثابت قدمی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرمائیں کہ فمن راما علم ما حضر عنہ علمہ، فرماتے ہیں کہ جو شخص، ہاں، فمن راما علم ما حضر عنہ علمہ، جو شخص ایسی علم کا ارادہ کرے، جو شخص ایسے علم کا ارادہ کرے کہ ما حضر عنہ علمہ، کہ جس کا علم حاصل کرنے سے اسے روکا گیا ہے، ولم یقنع بتسلیم فہمہ، اور اسی طرح اس کا جو فہم ہے، اس کی جو سوچ ہے، وہ قناعت نہ کرے تسلیم پر، یعنی قبول کرنے پر قناعت نہ کرے۔ اب یہ دو جملے سمجھیے گا کہ جو شخص ایسی چیز کے، ایسے علم کے درپے ہو، ایسی چیز کے پیچھے جائے جس سے اسے منع کیا گیا ہے کہ بھئی اس سے آگے آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، آپ کی عقل کام نہیں کرے گی، لہٰذا آپ اس کو چھوڑ دیں۔ جیسے فار ایگزامپل تقدیر کی بحث ہے، رویت کی بحث ہے، ارادے کی بحث ہے، ایک لمٹ تک تو یہ انسان اس کو سمجھ جاتا ہے، لیکن بعض مقامات پر، اب علم کلام میں جو ہم نے المعتقد المنتقد میں پڑھا، جو کلام کی بحث ہے، یہ جو کلام لفظی اور کلام نفسی کی بحث ہے، اگر اس کو بندہ دیکھے تو اس میں عین ممکن ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے۔ کئی چیزیں ہیں جو عقل ان تک رسائی حاصل نہیں کر پاتی۔ تو اب ایسے معاملات کے حوالے سے جہاں پر روکا گیا، جہاں پر منع کیا گیا، وہ جو روایت ہے مشہور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بحث کر رہے تھے تقدیر کے متعلق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر میں بحث کرنے سے ان کو منع فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو اس مقام پر جو ہے وہ علماء نے لکھا ہے اس چیز کو کہ جب حضرات شیخین کریمین کو جب تقدیر میں بحث کرنے سے منع کر دیا گیا، تو پھر میں اور آپ کس شمار میں ہیں؟ لہذا فمن رام علم ما حضر عنہ علمہ، کہ جس نے ایسے علم کا ارادہ کیا کہ جس علم سے اسے منع کیا گیا ہے، ولم یقنع بالتسلیم فہمہ، اور اس کا جو فہم ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس نے تسلیم پر قناعت نہیں کی، تسلیم پر بس نہیں کیا، تو فرماتے ہیں حجبہ مرامہ عن خالص التوحید، تو فرماتے ہیں کہ اس کا جو یہ ارادہ تھا، اس کا جو یہ قصد تھا، وہ اسے جو ہے روک دے گا، حجاب بن جائے گا خالص توحید سے، یعنی وہ توحید کے خلوص، توحید کی اصل سے جو ہے وہ رک جائے گا۔
وصاف المعرفتی، اور صاف اور شفاف معرفت سے جو ہے یہ چیز اسے روک دے گی، وہ صحیح الایمانی، اور صحیح ایمان سے اسے روک دے گی یہ چیز، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، تو ایسا آدمی ایمان اور کفر کے درمیان متذبذب ہو جائے گا، نہ اسے کفر سمجھ میں آ رہا ہوگا نہ اسے ایمان سمجھ میں آ رہا ہوگا، وہ پریشان ہو جائے گا کہ کفر کیا چیز ہے تو ایمان کیا چیز ہے۔ اسی طرح وہ تکذیب و تصدیقی، اور وہ تکذیب اور تصدیق کے درمیان جو ہے وہ متذبذب ہو جائے گا، والاقرار والانکار، اقرار اور انکار کے درمیان متذبذب ہو جائے گا، موصوصاً تائہن، اور وہ کیا ہو جائے گا کہ ہاں موسوسن تائہن، اور وہ جو ہے وسوسے کا شکار ہو جائے گا، حیران اور پریشان ہو جائے گا، زائغن، ٹھیک ہے، سرگرداں ہو جائے گا، شاکن، شک کرنے والا ہو جائے گا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مکذبا، نہ ہی وہ تصدیق کرنے والا مومن ہوگا اور نہ ہی جو ہے انکار کرنے والا کاذب، جھوٹا کافر ہوگا، یعنی اس کی کنڈیشن یہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور جو بتایا گیا طریقہ تھا، جو عقائد تھے، ان کی اتباع نہیں کی، اور وہ جو ہے وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہا، اس کو تسکین نہیں مل رہی تھی، وہ ہر چیز کو لاجک کے پیچھے جو ہے نا ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، تو حالت اس کی یہ ہو جائے گی کہ وہ متذبذب ہو جائے گا، آخر میں پریشان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ در حقیقت یہ جو کلام کیا ہے نا امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کیونکہ یہ شروع کے دور کے افراد میں سے ہیں، جیسے کہ ہم نے شروع میں ان کے بارے میں پڑھا، تو اس زمانے میں کچھ افراد جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوئے تھے جو علم کلام کے حوالے سے جو ہے وہ فلسفیانہ بحث کرتے تھے، منطقیانہ بحث کرتے تھے، ہر چیز کو عقل کے ترازو پر تولا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے کئی لوگ گمراہ ہو گئے تھے، اس وجہ سے آپ نے مومنین کو یہ نصیحت فرما دی کہ اگر جو ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے دوڑو گے، ان چیزوں کے پیچھے بھاگو گے کہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے اور جو تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والی، تو پھر تو تم نے متذبذب ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو غور و فکر کریں، تدبر کریں، لیکن جہاں تک ہماری سمجھ میں آئے، اگر کوئی چیز جو ہے ہمارے عقل کے ادراک سے ماورا ہے، تو پھر ہم محض یہ کہہ دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی حق ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کے اوپر دلائل قرآنیہ موجود ہیں، احادیث طیبہ سے جو ہمارے پاس دلائل آ جاتے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لائیں اور ان کو محفوظ کر لیں اپنے ذہنوں کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَصِحُ الایمان بالرؤیت لأہل دار السلام، فرماتے ہیں اسی طرح وَلَا يَصِحُ الایمان بالرؤیت لأہل دار السلام لمن اعتبرها منہم بوہم۔ اچھا، وہ شخص، اب ذرا تھوڑا سا سمجھیے گا، یہ میں یہاں سے ترجمہ کر رہا ہوں، لمن اعتبرها منہم بوہم، وہ شخص جو اپنے وہم کے ذریعے اس بات کا اعتبار کرتا ہے، جو شخص اپنے وہم کے ذریعے اس بات کا اعتبار کرتا ہے کہ جو ہے وہ جو اہل جنت ہیں، دارالسلام سے مراد جنت ہے، اور اہل دار السلام سے مراد اہل جنت ہے، تو اگر کوئی شخص ان کے لیے جو ہے وہ رؤیت کے یقین اور ایمان کا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ ہاں، ولا یصح الایمان بالرؤیت لاہل دار السلام لمن اعتبرها منہم بوہم،
اچھا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ جنتیوں کے لیے رؤیت باری تعالی کا ایمان رکھتا ہے اور اعتبار کرتا ہے، بلکہ اعتبار کرتا ہے کس اعتبار سے؟ وہم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، او تعولہا بفہم، یا جو ہے اپنے فہم کے ذریعے جو ہے رؤیت باری تعالی کی تعویل کا اعتبار کرتا ہے۔ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ دلائل کے ذریعے یہ نہیں کہتا کہ رؤیت باری تعالی ہوگا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میرا وہم یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یعنی وہ دلائل جو بیان کی گئی ہیں ان سے ہٹ کر وہ اپنے وہم کی بنیاد پر کہتا ہے کہ میں دلائل کو نہیں مانتا، بلکہ اپنے وہم کے حساب سے کہتا ہوں، اپنی سوچ کے اعتبار سے کہتا ہوں۔ یا پھر جو ہے وہ تعویل کے ذریعے، اپنے فہم میں تعویل کے ذریعے جو ہے وہ اہل جنت کے لیے دیدار کا اعتبار کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اذ کان تعویل الرؤیت و تعویل، اچھا ایسا ایمان جو ہے وہ فرمائے کہ صحیح نہیں ہے، ولا یصح الایمان، ایسا ایمان جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ایسا یقین جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ محض وہم کی بنیاد پر آپ رؤیت باری تعالیٰ کا اعتبار کر رہے ہیں یا تعویل کی بنیاد پر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آپ وہم اور تعویل کی بات کرتے ہیں تو رؤیت باری تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ادراک میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ادراک میں آنے والی چیز ہوتی نا رؤیت باری تعالیٰ، تو اسے دنیا میں ہی اس کی کیفیت کو بیان کر دیا جاتا۔ دنیا میں سب نے اس کی کیفیت سے سکوت کیا ہے، اور جس نے بھی رؤیت باری تعالیٰ کو مانا ہے وہ دلائل کی بنیاد پر، دلائل نقلیہ کی بنیاد پر مانا ہے، ورنہ عقل جو ہے وہ رؤیت کو جو ہے وہ کیسے مانے گی؟ کیونکہ عقل نے تو ان چیزوں کو دیکھا ہے، ان چیزوں کی رؤیت کرتی ہے کہ جو چیزیں جسم رکھتی ہیں، حیز رکھتی ہیں، کوئی جگہ گھیرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، تو پھر اس کے لیے رؤیت ثابت کیسے ہوگی؟ تو یہ وہم کے ذریعے اور تعویل کے ذریعے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ منقولی دلائل کے ذریعے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو ماتوریدیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم رؤیت میں جو ہے، یہ بڑی ایک عمدہ بحث ہے، شرح عقائد میں شاید آپ لوگوں نے پڑھی ہو، کہ جو ماتوریدیہ ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ رؤیت باری تعالیٰ میں جتنے بھی ہم دلائل دیں گے وہ سارے کے سارے دلائل نقلیہ دیں گے، عقلیہ نہیں دیں گے، کیونکہ جتنے بھی دلائل عقلیہ ہیں ان میں کسی نہ کسی حیثیت سے اعتراض ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو اشاعرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم رؤیت باری تعالیٰ پر دلائل نقلیہ بھی دیتے ہیں، دلائل عقلیہ بھی دیتے ہیں۔ تو امام طحاوی اسی حوالے سے تھوڑا سا وہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی محض وہم کی بنیاد پر دلائل نقلیہ کو ترک کرتے ہوئے محض وہم کی بنیاد پر یا تعویل کی بنیاد پر جو ہے وہ رؤیت کا اعتبار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان درست نہیں ہے، یعنی اس کی یہ رائے جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اذ کان تعویل الرؤیت و تعویل کل معنی یضاف الی الربوبیت بترک التعویل و لزوم التسلیم، فرماتے ہیں اس لیے کہ رؤیت کی تعویل کرنا، اذ کان تعویل الرؤیت، رؤیت کی تعویل کرنا، اور ہر اس معنی کی، معنی سے مراد صفت ہے، ہر اس معنی کی تعویل کرنا جو منسوب ہے، ہر وہ صفت جو منسوب ہے رب کی طرف، ربوبیت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف جو صفات منسوب ہیں ان میں تعویل کرنا، تو فرماتے ہیں کہ بترک تعویلی و لزوم تسلیمی، یہ جو ہے ترک تعویل اور لزوم تسلیم کے ساتھ ہی ہوگا، یعنی رؤیت میں تعویل کرنا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جن کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یہ اسی وقت
درست ہوں گے جب آپ ان میں تعویلات کو ترک کریں گے اور لزوم تسلیم کریں گے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ لزوم تسلیم نہیں کرتا، دلائل نقلیہ سے ان کو نہیں مانتا اور تعویلات کو اپناتا ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ نے معتزلہ کو اور دیگر جو ہے وہ فرقوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ محض اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے اندر تعویلات شروع کر دیتے ہیں، نہیں بھائی اس حیثیت سے، اس حیثیت سے نہیں، اس حیثیت سے، جیسے آپ المعتقد المنتقد میں پڑھ رہے ہوں گے کہ وہ کس انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ان کی فہم رکھنی ہے اور ان کو صحیح سمجھنا ہے تو ترک تعویل اور لزوم تسلیم ہونا چاہیے۔ وعلیہ دین المرسلین و شرائع النبیین والمسلمین، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کا دین ہے اور نبیوں کی شریعت ہے اور مسلمانوں کی شریعت ہے کہ ایسی چیزوں کے اندر جو ہے وہ تعویل کی راہ نہیں اپنائی جاتی اور محض تسلیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ومن لم یتوقع النفی والتشبیہ ضل ولم یصب التنزیہ، ارشاد فرماتے ہیں ولم یتوقع، اور جو نہیں بچتا نفی سے، جو نہیں بچتا نفی سے، وہ تشبیہ اور تشبیہ سے۔ نفی سے نہ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن کی نفی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ضروری ہے، جیسے عیب والی جو چیزیں ہیں، کذب ہے اور دوسری چیزیں ہیں، وہ چیزیں جن کی نفی ضروری ہے، تو اگر کوئی ان کی نفی سے نہیں بچتا، یعنی معاذ اللہ اس بات کی طرف چلا جاتا ہے، وہ تشبیہ، اور اسی طرح مخلوق کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے تشبیہ دے دیتا ہے، یعنی مخلوق اور خالق میں فرق نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں زلہ، ایسا شخص کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ ایسا شخص کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا، اور وہ جو ہے ولم یوسب تنزیہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ تک نہیں پہنچ سکے گا، یعنی تنزیہ باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جملہ صفات عیوبیہ، وہ صفات جو عیب والی ہیں، ان سے پاک ماننا جو واجب ہے، ضروری ہے، پھر وہ شخص اس سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ وہ ان چیزوں کی نفی نہیں کر رہا جن کی نفی کرنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور وہ تشبیہ سے نہیں بچ رہا، وہ تو گمراہ ہو جائے گا اور وہ تنزیہ تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ، کیونکہ ہمارا رب عز و جل وہ موصوف ہے صفات وحدانیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایسی صفات جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی، ان کو صفات وحدانیہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمائیں کیونکہ ہمارا رب صفات وحدانیہ کے ساتھ موصوف ہے، منعوت بنعوت الفردانیہ، اور وہ ایسی صفات کے ساتھ متصف ہے جو کہ صفات فردانیہ ہیں، یہ بھی صفات وحدانیہ کی طرح، یعنی منفرد ہیں، جو صفات کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ لیس فی معناہ احد من البریۃ، اس کی مزید تشریح کر دی کہ جو مخلوق ہیں ان میں سے کوئی بھی اس معنی کے تحت داخل نہیں ہوتا، یعنی ان صفات کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات صفات وحدانیہ نعوت فردانیہ ہیں کہ اس جیسی کوئی صفات کسی میں بھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ وَتَعَالَى اللَّهُ عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَایَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حدود اور غایات، غایت کا مطلب ہوتا ہے جہات، آگے پیچھے دائیں بائیں دور نزدیک، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ حدود اور غایات سے پاک ہے، والارکان والاعضاء، اسی طرح ارکان اور اعضاء سے بھی پاک ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح فرمائے کہ والادوات، اور اسی طرح وہ سمت سے بھی ایک منٹ، ادوات کا مطلب ذرا صبر کیجئے گا، ہاں، وَتَعَالَى اللَّهُ عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَایَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ حدود اور غایات سے جو ہے وہ پاک ہے، اسی طرح ارکان،
ارکان رکن کو کہتے ہیں جسم کا کوئی حصہ ہونا، اس کو بھی رکن کہا جاتا ہے، اعضاء یہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ ادوات جو ہیں یہ بھی اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ ویسے تو حروف کو بھی کہا جاتا ہے، اچھا کناروں کو بھی کہا جاتا ہے، معاون چیزوں کو بھی کہا جاتا ہے، تو ان چیزوں سے بھی پاک ہے۔ لا تحویہ الجہات الست، اور جو چھ کی چھ جہات ہیں، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ جو جہات ستہ ہیں، یہ چھ کی چھ جہات جو ہیں اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی، یعنی وہ کسی جہت میں نہیں آ سکتا۔ کسائر المبتدعات، جس طرح سے کہ دیگر جو ہے وہ مخلوقات کسی نہ کسی سمت میں اور کسی نہ کسی جہت میں ہوتی ہیں، رب تبارک و تعالی ان جہات سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ معراج کے متعلق عقیدہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ والمعراج حق، اور معراج جو ہے وہ حق ہے۔ وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرایا گیا، وعرج بشخصہ فی الیقظۃ الی السماء، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو یعنی آپ کی شخصیت کو، آپ کے جسم کو بلند کیا گیا آسمانوں کی طرف، فی الیقظتی جاگنے کی حالت میں، ٹھیک ہے، سونے کی نیند کی حالت میں نہیں، جاگنے کی حالت میں۔ ثم الی حیث شاء اللہ تعالی من العلا، پھر وہاں تک آپ کو بلند کیا گیا جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے چاہا۔ وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ تعالی بما شاء، اور ان کی تکریم فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز سے چاہی۔ وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى، اور ان کی طرف وحی فرمائی جو اس نے وحی کی۔ اور قرآن پاک میں فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے اس کا انکار نہیں کیا جو آنکھ نے دیکھا۔ فصلی اللہ علیہ وسلم فی الآخرۃ والاولی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو، آخرت میں بھی اور اولی میں بھی، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حوض کا ذکر فرمایا، حوض کوثر کا، والحوض الذی اکرمہ اللہ تعالی بہ غیاثا لامتہ حق، اور وہ حوض کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت عطا فرمائی، آپ کو جو ہے وہ تکریم عطا فرمائی، وہ حوض غیاثا لامتہ، امت کی پیاس کو بجھانے کے لیے بروز قیامت، وہ حوض بھی حق ہے۔ والشفاعۃ التی ادخر اللہ لہم حق، اور اسی طرح شفاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفارش کرنا اپنی امت کے لیے، ٹھیک ہے، التی ادخر اللہ لہم، وہ شفاعت کی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ادخر اللہ، ایک منٹ صبر کیجیے، ہاں اس میں جو ہے وہ دو نسخے ہیں، ایک نسخے میں جو ہے یہ ادخرہا کے بعد اللہ اس میں جلالت مذکور نہیں ہے، اگر اس کو مذکور کریں گے تو ترجمہ یہ بنے گا کہ وہ شفاعت کی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے لیے محفوظ کر کے رکھا، ذخیرہ بنا کے رکھا، اور اگر اس میں سے جو ہے اس کا فاعل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے ہیں، اور یہاں پر جو لفظ اللہ ہے اس میں جلالت اس کو محذوف مانتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ شفاعت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت والوں کے لیے جو ہے امتیوں کے لیے سنبھال کر رکھا، ذخیرہ بنا کر رکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا ترجمہ زیادہ بہتر ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس کا فاعل نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کو بنایا جائے، کیونکہ یہ اس حدیث مبارکہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے جس میں نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقبول دعا عطا فرمائی، اور انہوں نے دنیا ہی میں وہ دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگ لی، مجھے بھی وہ دعا عطا کی گئی اور میں نے اس کو اپنی امت کے لیے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ چھوڑ رکھا ہے، یعنی قیامت کے لیے اسے محفوظ کر رکھا ہے، بروز قیامت جو ہے میں اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا، یعنی شفاعت۔ تو والشفاعۃ التی ادخرہا لہم حق،
وہ شفاعت کی جس کو محفوظ کر کے رکھا ہے، جس کے حق کو نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے امتیوں کے لیے وہ حق ہے، کما رویہ فی الاخباری، جس طرح سے کہ احادیث مبارکہ میں روایت کیا گیا ہے۔ والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم وذریتہ حق، اور اسی طرح میثاق یعنی وہ وعدہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ صلاۃ والسلام اور ان کی اولاد سے لیا تھا، یہ جو الست بربکم والا میثاق ہے، جو وعدہ ہے، تو فرماتے ہیں حق، یہ بھی حق ہے۔ وقد علم اللہ تعالی فیما لم یزل عدد ما يدخل من يدخل الجنت، اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کو علم حاصل ہے، فیما لم یزل عدد من يدخل الجنت، ان لوگوں کا علم حاصل ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وعدد من يدخل النار، اور ان لوگوں کا کے عدد کا بھی علم ہے کہ جو جہنم میں داخل ہوں گے، جملتاً واحدتاً، یہ علم رب تبارک و تعالی کو دفعتاً حاصل ہے، یعنی ہمیشہ سے یہ علم اسے حاصل ہے کہ کیونکہ اس میں جو ہے وہ دیگر فرقوں کا اعتراض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو معاذ اللہ اس کا علم نہیں ہے، جو بندہ جو عمل کرتا ہے اس کے بعد اس کا علم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کو ازلاً اس بات کا علم ہے کہ کون جنت میں داخل ہوگا اور کون جہنم میں داخل ہوگا۔ فلا یزاد فی ذلک العدد ولا ینقص منہ، اس عدد میں نہ کسی قسم کی کمی ہوگی نہ ہی زیادتی ہوگی، یہ نہیں ہے کہ اس عدد میں کوئی کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی، بلکہ جتنا اس کا علم ہے اتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور جتنا اس کا علم ہے اتنے ہی جہنم میں داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کو فی الحال یہیں تک رکھ لیتے ہیں، پھر آگے جو ہے وہ بقیہ کل کے سبق میں دیکھ لیں گے۔ کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ کوئی سوال نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔